نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادب باعث زیر آسماں از عرش نزول تر نفس خون کر دمی آیت چنی تو بایزی کی جا ہزار بار بشیم دہن زمش اولا انوز نامی تو گفتن کمال بیدیز. اسی باعث نظر کو بھائے پتھر مدینے کے اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے کہ زیر پائے احمد آئے ہیں پتھر مدینے کے کہ زیر پائے احمد آئے ہیں پتھر مدینے کے. نبی پاک کے پاؤں میں نرم بن جانا نبی پاک کے پاؤں میں نرم بن جانا کہاں سے یہ ہدایت پائے ہیں پتھر مدینے کے کہاں سے یہ ہدایت پائے ہیں پتھر مدینے کے. بڑی حسرت سے کوئی دور تکتا ہے انہیں سیفی بڑی حسرت سے کوئی دور تکتا ہے انہیں سیفی کہ نور مصطفی پائے ہیں پتھر مدینے کے. عشق کی ابتدا مصطفیٰ مصطفیٰ عشق کی ابتدا مصطفیٰ مصطفیٰ حسن کی انتہا مصطفیٰ مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ ہے کہو مومنو آمد مصطفیٰ ہے کہو مومنو مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ. انبیاء نے کہا یا خدا یا خدا انبیاء نے کہا یا خدا خود خدا نے کہا مصطفیٰ مصطفیٰ خود خدا نے کہا مصطفیٰ مصطفیٰ. دل سے دنیا کی ساری محبت مٹے دل سے دنیا کی ساری محبت مٹے دل کی ہو ایک صدا مصطفیٰ مصطفیٰ دل کی ہو ایک صدا مصطفیٰ مصطفیٰ. کیا عجب سن کے بھی مردے اٹھ جائیں گے کیا عجب سن کے بھی مردے اٹھ جائیں گے کہہ کے دیکھو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ کے دیکھو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ. اگر خاموش رہوں میں تو دور ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. خدا کے شوق میں شامل یہ ہونے کا طریقہ ہے درود پاک پڑھ لینا جہاں نام ہے ان کا پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. حاضرین محترم، سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے محبوب کی محفل انعقاد کر رہے ہیں اور اس کا یہ آج پہلا اجلاس ہے پہلی محفل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مشکور فرما لے اور حاضرین کے جو دلی تمنائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. مخلوق کی ہر راز کو ہر بات کو وہ بہتر جانتا ہے. تو جو کچھ کے دل میں لے کر یہاں تمنائیں لیے حاصل ہوئے ہیں ان کی ساری تمناؤں کو جو ظاہری میں ہو یا باطن میں ہو اس کو قبول فرماتے ہوئے ان کی مرادوں کو بدلائے. حاضرین محترم، خطبہ مسنہ میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جو پارے 30 سورۃ النبأ کی آیت مبارکہ ہے. ارشاد ہوتا ہے
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن یعنی قیامت کے دن روح یعنی جبریل امین جو ملائکہ کے سردار ہیں، جبریل امین اور سارے ملائکہ اس دن میدان محشر میں قیامت کے دن سب کے سب صف بنا کر اور دست بستہ کھڑے رہیں گے وہاں پر، اور کوئی کسی کو وہاں کچھ کہنے کی مجال نہ ہوگی، جرأت نہ ہوگی، کسی میں یہ طاقت یا قوت نہ ہوگی کہ وہاں لب کشائی کر سکے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رب سبحانہ و تعالی رحمان جس کو اپنی طرف سے اجازت دے بات کرنے کی تو وہ وہاں بات کرے گا۔ وقال صوابا، اور رب نے جو فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ حاضرین محترم، میدان محشر میں جو کچھ کے ہونے والا ہے سب قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں ہم کو بتلایا گیا ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا قائدہم اذا وفدوا، میں ان تمام کا قائد ہوں گا جب وہ سب کے سب جماعت در جماعت وفود در وفود آئیں گے، وہاں میں ان کا قائد رہوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، میں میدان محشر میں ان تمام کا خطیب ہوں گا جبکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اس کے پس منظر میں علماء اور احادیث شریفہ میں کافی لکھا جا چکا ہے، کئی ایسے حدیث آئے ہیں میدان محشر میں جو کچھ کے امتوں سے ہونے والا ہے، اور ساری بنی نوع آدم سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا احادیث شریفہ میں لکھا جا چکا ہے، اور علماء اپنی تقاریر میں اس کو کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔ اب اس میں سے جو چیز یہاں جو ہم کو ایک طور پر اخذ کرنا ہے، نکالنا ہے، وہ ہے شفاعت، شفاعت مصطفیٰ۔ یہ شفاعت کیا چیز ہے، جس کو شفاعت کہتے ہیں، یہ اب اس کا دنیا میں مختلف فی مسئلہ بن چکا ہے، یعنی اس کو لوگ مانتے بھی ہیں شفاعت کو، بعض لوگ نہیں بھی مانتے۔ آخر یہ شفاعت کیا چیز ہے؟ دنیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شفاعت ایک معنی میں اس طرح سے ہے کہ کسی سے کسی کے لیے سفارش کرنا۔ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے کہیں ہم کو جاب کرنی ہو اور وہاں کو نوکری ملنی ہو تو ہم وہاں سے جو پہلے وہاں جو شریک رہتے ہیں یا وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم ان سے اپنا معاوضہ رکھتے ہیں کہ مجھے اگر یا ہمارے بچے کو یا ہمارے فلاں شخص کو اگر آپ کی کمپنی میں جاب دی جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اب یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک مدرسے میں، ہر ایک مسجد میں، ہر ایک دفتر میں، ہر ایک دواخانے میں، ہر جگہ جہاں کچھ کمپنی کام کرتی ہے وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب تک کہ ریکمنڈیشن نہ لایا جائے ایک ایسے شخص کا جو پہلے سے وہ آدمی جانتا ہو، اس کو ہم سامنے نہ رکھے تو وہ آدمی اس نئے شخص کو قبول نہیں کرتا۔ بس جو قبول کی جاتا ہے یا کرتا ہے وہ اس پرانے شخص کی وجہ سے کر لیا جاتا ہے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ تو آج جو ایک ایسی بھی قوم ہم کو نظر آتی ہے دنیا میں کہ دنیا کو مانتی ہے، اس لیے نظر آ رہی ہے، زمین نظر آ رہی ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، انہیں پانی سمندر پہاڑ نظر آ رہے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ درخت ہے، یہ شجر ہے، یہ پہاڑ ہے، سب مانتے ہیں، لیکن خالق کو نہیں مانتے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دفعتن، کوئی ایسا حادثہ ہوا بس یہ دنیا بن گئی۔ اسی طرح شفاعت کو نہ ماننے والے بھی دیگر کو شفیع مانتے ہیں، دوسروں کو شفاعت کرنے والا مانتے ہیں، لیکن جس کے صدقے سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا اسی کو نہیں مانتے۔ اگر ہم دیکھیں ہماری اس دنیا میں، ہمارے اس مسلم معاشرے میں جب کبھی ایک ایسے شخص کا یا ایسے بچے کا جو انتقال ہوتا ہے جو نابالغ ہو، بلوغیت عمر کو نہ پہنچے، تو اس کی نماز جنازہ میں جو دعا ہے وہ بڑے لوگوں کی دعا سے ہٹ کر
اس میں دعا میں ہم الفاظ کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرضا واجعلہ لنا اجرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یعنی اے رب یہ جس کی جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، میرے بچہ انتقال کر چکا ہے، بچے کی جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس بچے کا تو ہمارے لیے میدان محشر میں شفیع بنا، شفاعت کرنے والا بنا کہ یہ شفاعت کرے۔ احادیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میدان محشر میں اپنی امتیوں کو تلاش کرتا ہوں، اپنے ساتھ پھرتا رہوں گا، وہاں میں دیکھوں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے جو اپنے رب سے لڑ رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ حدیث میں جھگڑے کے الفاظ آئے، لڑنے کے الفاظ آئے، ندا کی جائے گی اے وہ رب سے لڑنے والے، جب تو جس کے لیے لڑ رہا ہے، جس کے لیے تو لڑ رہا ہے، اس کو تو اپنے طور پر جنت داخل فرما دینا۔ بچے کے لیے حکم ہوگا، وہ بچہ جو دنیا میں کچھ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا، حج نہیں کیا، نہ کوئی عبادت کیا ہے، بلکہ معصوم ہے، پیدا ہونے کے ساتھ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں یا پھر بلوغی سے پہلے انتقال کر چکا ہے، اس کو وہاں شفیع کا مقام دیا جائے گا، شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا۔ اور دنیا میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کے باب میں یہ بات سب پڑھتے ہیں، ہر جماعت والا پڑھتا ہے، ہر فرقے والا پڑھتا ہے کہ جو اس دنیا میں حافظ قرآن بنے گا، ان قرآن کو جو حفظ کرے گا، رب سبحانہ و تعالیٰ اس کو میدان محشر میں شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو ایک حافظ قرآن میدان محشر میں شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر قرآن کا تعلق سے آتا ہے کہ قرآن میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا کہ اے رب یہ مجھے دنیا پڑھا کرتا تھا، لہذا میں اس کا میں شفاعت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما۔ حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جو رمضان ہے، جس کو ہم ایک ماہ تصور کرتے ہیں، ایک مہینہ کہتے ہیں، یہ مہینہ بھی میدان محشر میں رب سبحانہ و تعالیٰ ایک شکل دے گا، اس کو ایک مشکل صورت اس کو بنایا جائے گا، وہ رمضان آئے گا اور اس کے ماننے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کے حق میں وہ شفاعت کرے گا، شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اور پھر ہم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو حج کرتا ہے، جس کو حاجی کہتے ہیں، اگر یہ حج کر لے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں شفاعت کا ایک مستحق دیا جاتا ہے کہ وہ میدان محشر میں اپنے خاندان کے کئی افراد کی وہ شفاعت کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جو کعبہ اللہ ہے، جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں، جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، وہ کعبہ بھی میدان محشر میں شفاعت کرے گا۔ حجر اسود جو آسمان سے اتارا گیا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے جنت سے، ان کے ساتھ پتھر بھی آیا حجر اسود، تو ہم جب کبھی وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو چھونے کی، چومنے کی، اس کو تقبیل بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پتھر بھی میدان محشر میں جو اس کو چومے ہیں، جو اس کو مس کیے ہیں، ہاتھ لگائے ہیں، تو میدان محشر میں رب سبحانہ و تعالیٰ اس حجر اسود کو دو آنکھ دے گا، ایک زبان دے گا، وہ دیکھے گا کہ اس نے مجھے فلاں وقت میں مجھے چوما تھا، مجھے مس کیا تھا، مجھے ہاتھ لگایا تھا، وہ کہے گا اے رب اس نے مجھے چوما ہے، میں شفاعت کرتا ہوں، اس کی شفاعت قبول فرما لے۔ اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو نمازیں ہیں وہ نمازیں شکل میں آئیں گی میدان محشر میں، وہ شفاعت کریں گی۔ پھر آقا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں، بانی جامع عالیۃ الرضوان اپنی کتاب مقاصد اسلام کے حصے چہارم میں جہاں علماء کی فضل بیان فرمائی ہے، احادیث جمع کیے ہیں، اور احادیث میں حفاظ اور علماء کے جو کچھ فضائل وہ بیان کیے ہیں، وہاں آپ ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں جو حدیث مبارکہ ہے کہ میدان محشر میں ایک عبادت کرنے والے کو جو اپنی زندگی میں صرف عبادت کرتا رہا، رب کو راضی کرتا رہا، خوب راضی کیا رب کو، اتنا راضی کیا کہ رب اس سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گیا، اس کو اور ایک عالم کو ایک ساتھ لایا جائے علی الصراط، اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط قیل للعابد ادخل الجنہ بالتعبد وقیل للعالم قف بنا اشباط شفا، کہ اے عبادت کرنے والے اب تو یہاں سے جنت میں چلے جا، وہاں تیرا داخلہ ہے، وہ تیرا مسکن ہے، وہ تیرا مقام ہے، وہ تنعم لعبادتک، جتنی تو نے عبادت کی ہے دنیا میں اس کے بلبوتے پر تو وہاں جتنی چاہے تو نعمتیں ہیں اس سے تو لطف کو انداز ہوتے رہا۔ لیکن عالم سے کہا جائے گا میدان محشر میں، عابد کے لیے تو حکم ہوا ادخل الجنہ، اور میدان محشر میں سب سے بڑا مجدہ ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ میدان محشر سے کہا جائے کہ داخل جنت ہو جا، یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ اور
سب سے بڑی کامیابی ہے، وہاں سے دو ہی راستے ہیں، دو ہی منزلیں ہیں، دو ہی مکان ہیں اور دو ہی طریق ہے، وہی دو طریقوں پر ہر بندے کو جانا ہے، یا ادھر یا ادھر، جہنم یا پھر جنت، دوزخ یا پھر یہ جنت جو رب نے بنائی ہے۔ تو میدان محشر میں جو حکم ہوگا رب سے کسی بندے کے لیے، اگر جنت کا حکم ہو تو بندہ خوش ہوگا، اگر کسی کے لیے حکم ہو جہنم کا تو بندہ اس کے لیے ناکامی و خسارہ ہے۔ تو وہاں حدیث میں لکھا گیا ہے، عبادت کے طور پر بندے کو کہا جائے گا تیری عبادت بلبوتے پر تو چلا جا جنت میں اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ عابد سے کہا جائے گا قیفنا، جیسے یہ حکم ملے گا عابد ڈر جائے گا کہ مجھے کیا حکم ملنے والا ہے، کیا مجھے روک دیا گیا ہے؟ مجھے اگر یہ روک دیا جائے میدان محشر میں تو سوائے جہنم کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں سے صرف جنت کا ایک راستہ ملتا ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ تو حکم ہوگا اے عالم قیفنا اشفع شفا، تو جو علم حاصل کیا دنیا میں مدرسے میں رہ کر، جو تم نے کتابوں کی تعلیم حاصل کی ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، اور جو دینی علوم کی اسلامیہ ہے جو تم نے حاصل کیا ہے، اب اس کے بلبوتے پر جو تم نے علم حاصل کیا، غرض کوئی اور ہے، تم نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کے بلبوتے پر میری طرف سے تجھے یہ حکم ہے اشفع، جتنے لوگوں کی تو چاہتا ہے شفاعت کر لے تو تیری شفاعت قبول کر لی جائے۔ ایک عالم کی شفاعت میدان محشر میں، ایک حافظ کی شفاعت میدان محشر میں، ایک حاجی کی شفاعت میدان محشر میں، معصوم بچے کی شفاعت میدان محشر میں، قرآن کی شفاعت میدان محشر میں، نماز کی شفاعت میدان محشر میں، قرآن کی اور اللہ کی شفاعت میدان محشر میں، کعبے کی شفاعت میدان محشر میں، حج اسود کی شفاعت میدان محشر میں قبول کر لی جائے گی۔ یہ کس بیس پر ہے، کس بنیاد پر ہے؟ آقا فرماتے ہیں انا غالبهم اذا وفدوا، میں میدان محشر میں ان سب کا قائد رہوں گا، سردار رہوں گا۔ جب وہ وفد در وفد آ جائیں گے، جماعت در جماعت آ جائیں گے، وہاں میں ان کا قائد رہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں انا خطیبهم اذا انصتوا، میں وہاں ان کا خطیب رہوں گا۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے حکم مجھے ہوگا کہ زبان کو کھولے، تمہاری شفاعت کیا ہے، کیا ہی اچھی ہے، واہ واہ، شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں انا مشفعهم، میں ان تمام کی شفاعت کروں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ جب میدان محشر برپا ہوگا، سب سے پہلا جو منظر رہے گا میدان محشر کا، سارے کے سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور پہنچیں گے میدان محشر میں۔ رب کا جلال ہوگا، رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال سے عرش پر استوا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ رب سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہم سے پوشیدہ ہے، ہماری نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ کسی بشر کی آنکھ اپنے رب کو دیکھنے سے قاصر ہے سوائے ہمارے نبی کے، وہ یدرک الابصار، اور وہ ساری آنکھوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو وہاں رب سامنے رہے گا، عرش پہ استوا فرمائے گا، جلال میں رہے گا۔ جب میدان محشر میں کھڑے کھڑے ہزاروں سال دنیا کے اعتبار سے کھڑے رہیں گے، کسی کا کوئی کام نہیں بنے گا، سب پریشان رہیں گے۔ آخر کار ایک ایسا کوئی بندہ رب کی طرف سے اس کے دل میں یہ القاء فرمایا جائے گا کہ اب شفاعت کو ہم تلاش کریں۔ یہ سارے اہل محشر کے لیے رہے گا، کافر، مشرک، بے دین یا پھر مسلمان یا کسی جماعت کا نہیں، سارے اہل محشر کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ دیکھو اب شفاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو دنیا میں شفاعت کے منکر تھے وہ بھی وہاں قائم ہو جائیں گے، وہ بھی وہاں مان لیں گے کہ ہاں شفاعت یہاں ہونے والی ہے۔ تو سارے کے سارے مل کر اب کیا کریں گے؟ تو کہا جائے گا کہ جو ہمارے والد ہیں، جو ہمارے بابا ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام، یہ پہلے بشر ہیں، رب نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے اجلال والے ہاتھ سے، جمال والے ہاتھ سے بنایا ہے، اور یہ رب کے پاس مقبول ہے۔ تو لہٰذا ان کے پاس ہم چلے جائیں گے، وہاں جا کر کہیں گے اپنے والد سے، سارے کے سارے بنی نوع آدم انہیں کی اولاد میں سے ہیں، کہ ہماری جو حالت ہے پرسان حال کوئی نہیں ہمارا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیسے ہم پریشان ہیں، اور آپ ہمارے والد محترم ہیں، آپ کچھ کریے۔ تو وہ کہیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا،
میں اس کے لیے نہیں ہوں، میں اس کے لیے نہیں ہوں. جبکہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے. آپ کہیں گے انا لا اذهبوا الى غیری، میں نہیں اس کے لیے. اس طرح انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے ہر نبی کے پاس سارے مجمع محشر چلا جائے گا. ہر کوئی کہے گا اذهبوا الى غیری، یعنی میرے سے غیر کی طرف، مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہارا کام بنے گا. کہیں بھی کام نہیں بنے گا. لیکن کوئی نبی، کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا یا نہیں کہے گا کہ اذهبوا الى اللہ، اللہ کی طرف جاؤ. وہ آج کا مالک ہے، مالک یوم الدین، آج کے دن کا مالک. قرآن کریم سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے آج کا جو بادشاہ ہے، آج کا جو مالک ہے وہ رب سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہ سامنے رہے گا، آج پہ بیٹھا ہوا رہے گا. لیکن کوئی نبی یہ نہیں کہے گا اذهبوا الى اللہ، اللہ کے پاس جاؤ. اذهبوا الى الرحمن، رحمان کے پاس جاؤ، وہ آج کے دن کا مالک ہے. کوئی نہیں کہے گا، کہے گا اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ. یہاں تو رب ہمارے آنکھوں سے غائب ہے، پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو سامنے رہے گا. آج کا استوا فرمایا ہے اپنی شان کے مطابق. کوئی نبی نہیں کہے گا اذهبوا الى اللہ، کہے گا اذهبوا الى غیری. اس طرح ہوتے ہوئے سارے انبیاء ختم ہو جائیں گے. جتنے دنیا میں انبیاء کرام آئے، تعداد کے اعتبار سے کوانٹٹی کوئی صحیح نہیں ہے. 1,24,000 کا نمبر کہا جاتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. جتنے بھی رب کے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. ایک باقی رہے گا، وہ ہے ہمارے آقا سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ان کے پاس جب سارا محشر آئے گا تو وہ جب ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے رکو، میں ایک راستہ بتاتا ہوں، میں ایک گھر بتاتا ہوں، میں ایک ذات بتاتا ہوں. وہاں جو کوئی پہنچے گا خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. وہاں سوال کیا جائے گا، سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. جو تمنا لے کر اس کے پاس جایا کرتے ہیں وہ تمنا پوری کرے گا. اور وہ اس میدان محشر کا شفیع اول ہے، اور وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم جاؤ وہاں اس محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی اذهبوا الى غیری کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اذهبوا الى محمد. جیسے ہی امام سنیں گے اہل محشر محمد، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نہیں تم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا جو ہے قدم تیرے ہیں. محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وحشت آدم گئی نام شہید اولاد سے، مردے زندہ ہوئے تاثیر نام پاک سے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دے گا. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دے گا. بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. تو وہاں جو سب بگڑے ہوئے رہیں گے اپنی حرکت کے اعتبار سے. احادیث میں آتا ہے کہ وہاں سورج اتنا قریب ہوگا، آقا فرماتے ہیں ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یعرق العرق الى اذنی الى نصف الاذن، کہ وہاں میدان محشر میں سورج اتنا قریب رہے گا کہ انسان اپنے ہی پسینے میں اپنے اس کام تک ڈوبا ہوا رہے گا. اتنا پسینہ رہے گا ہر ایک آدمی کے لیے. پھر اس کے بعد لوگ پہنچیں گے، سوچیں گے کیا کیا جائے، تو پہنچیں گے ثم استغاثوا، وہ مدد کے لیے پہنچیں گے الی آدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح آقا کے پاس آئیں گے. تو یہ نام وہ نام ہے کہ جو بگڑا ہوا ہے اس کو بھی بنا دیتا ہے. تو یہ نام جب میدان محشر میں لیا جائے گا، یہ نام میں جو دو ہوٹ ملتے ہیں اس میں شفقت ہے، نرمی ہے، الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے. تو یہ نام جب لیا جائے گا تو ہر ذات پر وہاں میدان محشر کے ہر جان میں یہ جان آ جائے گی کہ ہاں محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے. ہر کوئی کہے گا کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جب جائیں گے تو آقا سامنے رہیں گے. رب سبحانہ و تعالی اتنوں کو بھجانے کے بجائے سیدھا بھجا دیتا تو بات سرد تھی. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ محمد کے بعد بھجا دیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح تھا. لیکن یہی سورہ فاتحہ میں ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ یہ نہیں، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرے بندے گزرے ہیں، جو میرے بندے سب سے پہلے ہیں. ان میں انبیاء ہیں. انعمت علیہم من النبیین، انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ سب سے پہلے جو
جو انعام یافتہ ہے وہ انبیاء ہے، اور یہ ہر مسلمان کی تمنا دل میں ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر نبی کا دیدار کر لے، ہر نبی کو دیکھے۔ اسی لیے ہمارے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اولیاء کے اتنے دیوانے اور عاشق ہیں کہ ہر در تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں عرس ہو وہاں چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی ولی ہے، فلاں کی پیر ہے، فلاں کی بزرگ ہے، یہ سب کے سب مسلمان کے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ دیوانوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ دیدار کرانے کے لیے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے۔ جاؤ سب سے پہلے انبیاء کی زیارت کر لو، دیکھو ہر نبی کو کہ ان کا نور کیسا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کی ذات کیسی ہے، ان کے کردار کیسے ہے۔ جب وہ سارے کے سارے آئیں گے، آخری نبی ہمارے نبی کے پاس جب ان کا چہرہ نظر آئے گا تو احادیث میں آتا ہے جب کوئی نیا شخص آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ اسلام میں داخل ہو یا نہ ہو، وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نبی کے پاس سب آئیں گے تو آقا فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی اس کے لیے ہوں، انا لہا۔ سارے کے سارے کہتے رہے اذهبوا الی غیری، 1,24 کروڑ بیش آوازیں یہی آتی رہی کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ آقا نے فرمایا انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں، انا اول شفیع، میں سب سے پہلا شفیع ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں، واول مشفع، اور میں سب سے پہلا ہوں جو شفاعت قبول کر لی جائے گی یوم القیامہ میدان محشر میں۔ ولا فخر، یہ فخر کی بات نہیں، آقا فرما رہے ہیں یہ فخر نہیں ہے۔ فخر کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو اپنے سے اعلیٰ ہو، جو اپنے سے اونچا ہو، مرتبے میں، فضیلت میں، جو سب سے اونچا ہو اور نیچے والا کچھ کام کرے، اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ چھوٹا کہے کہ بڑا کام کیا ہے۔ لیکن وہاں آقا جو فرماتے ہیں انا قائد انبیاء، میں سارے انبیاء کا قائد ہوں، میں یہاں کا سردار ہوں۔ سردار کیا فخر کرے گا، کس پہ فخر کرے گا؟ ولا فخر، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ میری شان کی بات ہے۔ سارے انبیاء تو ہیں، سب کو جو کچھ ملا ہے میرے توسط سے ملا ہے، میرے نور سے ملا ہے، لہذا میں فخر نہیں کرتا۔ ولا فخر، اس کے بعد جو آقا شفاعت فرمائیں گے، اس شفاعت میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 قسم کی شفاعت فرمائیں گے۔ پھر اس میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو تفسیر جلالین لکھے ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چھٹی شفاعت بھی آپ نے بیان فرمائی ہے، اور صاحب مواہب نے ایک اور شفاعت کو بیان کیا ہے، 7 شفاعت کو۔ تو آقا کو سلام میدان محشر میں 7 قسم کی شفاعت فرمائیں گے، 7 طرح کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو شفاعت ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب سارا محشر آپ کے پاس آئے گا اور آپ کہیں گے انا اللہ، میں ہی اس کے لیے ہوں، آپ آئیں گے، فرماتے ہیں انا اول من یؤذن له ان یسجد، میں سب سے پہلا ہوں گا میدان محشر میں کہ مجھے حکم ہوگا کہ سجدہ کرنے کا، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوگا۔ ہمارے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کریں گے، یہ عبادت کا نہیں، شفاعت کا سجدہ رہے گا، شفاعت کے لیے سجدہ رہے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے، علماء لکھے اس سجدے کے تعلق سے کہ دنیا کے اعتبار سے جو ہفتہ بھر کا اس کو ایک جو ہفتہ رہے گا 7 دنوں کا، اتنی مقدار کا ہمارے آقا سجدہ فرمائیں گے شفاعت کے لیے۔ جو دنیا میں 7 دن جو چلتے ہیں 24 کے 7، تو اتنی وقفے میں ہمارے آقا سجدہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں انا اول من یؤذن له ان یرفع راسک، سب سے پہلے مجھے حکم ہوگا کہ اے محبوب اپنے سر کو اٹھا لو، سر کو اٹھا لو، سر تو ہوتا اشفا تو شفا، مانگو کیا مانگتے ہو سب کچھ دیا جائے گا، اور شفاعت کرو، شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو آقا وہاں سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے سارے میدان محشر کے لیے، سارے اہل محشر کے لیے۔ اس میں سب بنی نوع آدم، بلا کسی تفریق دین کی، سب بنی نوع آدم سب پریشان رہیں گے، مسلمان بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرک بھی، بے دین بھی، صابی بھی، صائب، سب کو پریشان رہیں گے۔ سب سے پہلی شفاعت ہمارے آقا کی اہل محشر کے لیے رہے گی کہ اے رب ان کا حساب و کتاب فرما دے، ان کا جو معاملہ ہے اس کو شدید شروع کر دے، پریشان ہے، مخلوق تیری ہے، خالق تو ہے اور یہ پریشان ہے، لہذا سب سے پہلے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں جن کی ذات ملے گی رب کی طرف سے الا من اذن له الرحمن وقال صوابا،
گا، جس کو رب اجازت دے گا بات کرنے کی تو رب آپ کو اجازت دے گا تو آپ کلام فرمائیں گے، اور پھر وقال صوابا، رب نے درست فرمایا، صحیح فرمایا ہے، تو اس کے بعد آقا شفاعت فرمائیں گے، یہ شفاعت قبول کر لی جائے گی، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر دوسری شفاعت ہمارے آقا فرمائیں گے میدان محشر میں ان ایمان والوں کے لیے اپنی شفاعت سے نبی اپنی رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے کہ اے رب میری امت کے اتنے افراد کو بلا حساب و کتاب کے داخل جنت عطا فرما دینا، بلا حساب و کتاب، کوئی ان کا موازنہ نہیں، کوئی ان کا حساب نہیں، بس میدان میں کھڑے ہوئے رہیں گے، جتنوں کو آقا فرمائیں گے اتنوں کو جنت داخلہ بغیر کسی حساب میں دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں تقریباً 70,000 افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ 700,000 کے الفاظ آئے ہیں، پھر اس کی تشریح میں علماء رقم دراز ہے۔ 70,000 جو لوگ رہیں گے اس میں سے ہر ایک فرد بشر کے ساتھ 70,000 کے پورے الگ الگ کریں گے ہم، پہلے سے لے کر 70,000 تک، ہر فرد کے ساتھ پھر 70,000 افراد رہیں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 رہیں گے، یہ دوسری شفاعت ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری شفاعت فرمائیں گے میدان محشر میں جن کے نام کے ساتھ یہ اعلان کیا جائے گا رب کی طرف سے کہ اس کے اعمال درست نہیں ہیں، لہذا فلاں ابن فلاں کو اے فرشتوں جہنم میں داخل کر دینا، اعلان کر دیا جائے گا، بھائی نیک کہا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے، ڈالو جہنم میں، تو اس پر آقا شفاعت فرمائیں گے جن کے نام کے ساتھ میدان محشر میں اعلان کر لیا جائے یہ جہنمی ہے، تو آقا کہیں گے اے رب اس میں سے جو میرے امتی ہیں میں ان کی شفاعت کرتا ہوں کہ ان کو بھی تو داخل جنت عطا فرما دے۔ تو جن کے لیے اعلان ہو چکا ہوگا جہنم کا ان کے لیے بھی ہمارے آقا شفاعت فرمائیں گے، یہ تیسری شفاعت بھی۔ پھر آقا علیہ السلام چوتھی شفاعت فرمائیں گے جو جہنم میں پہنچ گئے، یہاں اعلان ہوتا رہے گا وہاں کام ہوتا رہے گا، فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی ذات ایسی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سیکنڈ کے سے بھی 100 سیکنڈ کر کے دیکھیں تو جتنی مقدار ہوتی ہے اتنا بھی وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، تو جیسے اعلان ہوتا ہے داخل جہنم کرتے رہتے ہیں۔ اب آقا کی شفاعت چوتھی جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں، جو صاحب ایمان تھے دنیا میں کسی اور عمل کی وجہ سے پہنچ گئے جہنم میں، آقا شفاعت فرمائیں گے اے رب میرے فلاں فلاں امتی جہنم میں چلے گئے، میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، حکم ہوگا جاؤ جتنے کو تم چاہتے ہو نکالو جہنم سے، کہ پہنچا دو جنت میں، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کو سلام پانچویں شفاعت فرمائیں گے، دخول جنت کے بعد جنت پہنچ جائیں گے، سب اپنے اپنے محلات مراتب پہنچ جائیں گے، لیکن آقا اپنی شفاعت کے بنا پر کچھ ایسے جنتیوں کو جو اونچا مقام نہ ملا ہوگا، ان کے کچھ صحیح اعمال کم ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں اللہ شفاعت فرمائیں، کہیں گے اے رب میں ان کی شفاعت کرتا ہوں کہ ان سے یہ درجہ نکال کر پروموٹ کر دینا، پروموشن کر دینا، آگے بڑھا دینا، کہ یہ درجے کے نہیں وہ پورا درجے کے ہیں، یہ ان کے عمل نہیں ہے، یہ میری شفاعت ہے، ایسا تو عمل انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری شفاعت سے یہ پورا درجے میں پہنچ جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ چھٹی شفاعت کا تذکرہ فرمائے، جو جہنم پہنچ گئے دخول نار ہو گئے اور خلود فی النار یعنی ہمیشہ وہی رہنا ہے، نکلنا نہیں ہوتا، ایمان ثابت ہے دنیا میں، ان کے حق میں آقا شفاعت فرمائیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے، عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے جو نبی جس کو چاہیں گے وہ اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، اے رب فلاں فلاں کے حق میں جہنم میں ہی رہے لیکن میرے توسط سے اس کے عذاب میں کمی رہے، تخفیف رہے، یہ میرے آقا کی، ہمارے آقا کی چھٹی شفاعت ہے۔ اور صاحب مواہب فرماتے ہیں جو ساتھی شفاعت ہے آقا کو سلام، وہ خاص شفاعت ایک مخصوص شہر کے لیے کریں گے، ایک مخصوص طبقے کے لیے کریں گے، ایک مخصوص نفوس کے لیے کریں گے، اور وہ مخصوص طبقہ نفوس وہ ذاتیں وہ شہر مدینہ المنورہ ہے، جو مدینے کے اہل رہیں گے، جن کی پیدائش مدینے میں، جن کا وصال مدینے میں، جن کی قبریں
انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر علماء نے ایک جملہ عنایت فرمایا ہے، جو یہاں جس کا انکار کرے گا وہ وہاں اس سے محروم رہے گا، جو یہاں جس کو مانتا رہے گا اس کو وہاں ملا کرے گا۔ یہ میری آقا کی ایسی شفاعت ہے کہ جس کو قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے، اور آقا بھی کئی حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ آخری بات جو ہمارے آقا نے ایک حدیث میں بیان فرمائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، کہ مجھے اختیار دیا گیا، مجھے دو باتیں دی گئی، دو باتوں میں سے کسی کو خبر کر دو آپ، کہ جس طرح معراج کی رات میں آقا علیہ السلام پر جو 3 مشروبات پیش کیے گئے تھے، پانی، دودھ اور شراب، کوئی بھی ایک مشروب مالے، تو اس طرح یہاں بھی پیش کیا گیا، شفاعت کو لے لے یا آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے ہم داخل کر دیں جنت میں، دو میں سے کسی ایک کو لے لو۔ آقا فرماتے ہیں فاخترت الشفاعۃ لأنها أعم وأكفى، میں نے شفاعت کو اختیار کیا اس لیے کہ یہ عام ہے اور میرے لیے کافی ہے، ایسی کافی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میری امت کا ایک فرد بشر بھی میرا امتی جہنم میں رہے میں راضی نہیں ہوں گا، میرے امت میں سے ایک فرد بھی جہنم میں رہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں اس وقت راضی ہوں گا جب سب جہنم سے نکالے جائیں اور دخول جنت کر دیا جائے، جب میں راضی ہوں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں میں شفاعت کو قبول فرما لیا اس لیے کہ وہ عام ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں یہ شفاعت کے لیے جو کیا اتدرون للمتقین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے شفاعت؟ نہیں، لیکن یہ شفاعت للمذنبین، للمتلوثین، للخطائین، جو گناہ گار رہیں گے، جو خطا کار رہیں گے، جو بدکار رہیں گے، ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو میری شفاعت ہے وہ میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، اس لیے کہ جو متقین ہیں اپنی عبادت کو جا سکتے ہیں، وہ جاتے بھی ہیں، لیکن گناہ گار کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ لہذا میں شفاعت کو اختیار فرمایا کہ جو میرے امت کے جو گناہ گار ہیں وہ سب کے سب داخل جنت ہو جائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، وقت شاید میرے لیے وقتی تنگی آپ کی تو نہیں ہے، اس وجہ سے میرے کو یہی بات ختم کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں توفیق عطا فرمائے اور ہم کو آقا کی شفاعت کا حقدار بنائے، آقا کی شفاعت میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے، میدان محشر میں ہی جہاں آقا اعلان فرمائیں گے وہیں سے ہم کو بغیر دخول نار کے سیدھا شفاعت مصطفیٰ کے ذریعے سے جنت کا حقدار بنائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور آج کی اس محفل کی برکت سے جن کے لیے اعلان بلا حساب و کتاب کے لیے کہا جائے گا ان کے 70,000 میں سے جو 70,000 رہیں گے کم از کم ان کے آخر میں ہمارا نام شامل فرما دیں۔